أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا ایک مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ دیکھیے صاحب، جی جی حجۃ الوداع پر جب سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے جی ہاں کہ میری امت پر مجھے شرک کا خوف نہیں ہے، ماشاء میری اللہ۔ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی، پھر یہ عالم لوگ، یہ جو فرقہ پرست لوگ، یہ کس طرح سے کسی پہ شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مشرک بتاتے ہیں۔ جی ہاں، بہت خوب۔ تو یہ تو یعنی بہت بڑی گستاخی لگتی ہے مجھے۔ کیا ہے ذرا بتاؤ یار، میرے تو سب سمجھ سے باہر ہے صاحب۔ جی ہاں، ماشاء اللہ۔ دیکھو، موضوع شرک کا شروع ہو گیا ہے کا شرک کا ہے، اور موقع خطبہ وقت حال حجۃ الوداع ہے۔ ہاں جی صاحب۔ اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اظہار خیال بیان کیا تھا اپنا خطبے کے اندر، ہاں جی، اور بالکل سچا ہے وہ، اور آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ تاریخی خطبہ ہے یہ، الحمدللہ حق، میں آشنا ہوں اس سے، میرا مطالعہ بھی ہے اس پر۔ سبحان اللہ۔ تو اصل میں پہلے تو وضاحت کروں گا کلام پاک کی روشنی کے اندر، یہ مولویوں کے اوپر جوتا ہے سب۔ اچھا جی ہاں، تمام علماء شرع اپنے اندھے پن، پاگل پن اور علمی انا یا دوسرا فرقہ بندی اور اکثریت اپنے مسلک کی اس زاویہ فطرت سے باہر آ جائے جو بدعت اور حرام ہے دین کے اندر۔ اچھا، پہلے یہ حرام پن سے باہر آ جائے۔ دوسری بات، قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے شرک کے 3 دستور بتائے، شرک ہونے کی 3 دستور۔ ہاں، تو کیا ہے وہ؟ پہلا شرک جو ہے حضرت جو ہے وہ شرک خالق، شرک خالق۔ دوسرا شرک صفاتی۔ اچھا، شرک خلقاتی ہوا، خالق صفت پر مبنی، شرک صفاتی۔ تیسرا شرک ذاتی۔ شرک ذاتی، ہاں، شرک ذاتی وہ کہ ما سوا اس کی کائنات میں کسی کو بقا حاصل نہیں ہے، اس کے علاوہ ہر چیز فانی ہونی ہے۔ حق، اگر اس کے مقابل میں بقا کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو وہ شرک ہوا۔ اچھا، سمجھ گئے حضرت؟ قرآن کی روشنی میں 3 شرک واضح ہے۔ چوتھا شرک پاگل پن ہے، اسے قبول کرنا یا بولنا، اور علم سے خارج اور دین سے خارج ہے۔ جب قرآن میں اللہ نے وضاحت کر دی کہ یہ 3 شرک تم نہ کرو، بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو چوتھا کی گنجائش ہی نہیں ہے وہاں پہ۔ کیا بات ہے، یہ بدعت کر رہے، چوتھا بدعت ہے۔ نبی نے فرما دیا بدعت حرام ہے، حرام۔ تو یہ تو حرام خور ہوئے سب شرک بولنے والے۔ آپ تبھی تو آپ جب سرور کونین نے فرما دیا کہ میری امت پہ، اب میں آگے آتا ہوں، ابھی ایک ہی ہوا۔ ہاں جی، تو شرک خالق ہو گیا۔ ہاں، دوسرا شرک صفاتی، ہاں، کہ اللہ کی قدرت اپنے ہر صفت پہ ساتھ ہے، اپنی ہر صفت کے ساتھ ہے، تو کیا بندہ اس کے مد مقابل میں یا کوئی شے اس کے مد مقابل میں صفت کو بیان کر کے اس پہ قدرت رکھ سکتی ہے؟
मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है मुमकिन ही नहीं है। ना, नामुमकिन, खत्म, मुमकिन ही नहीं है। तो अल्लाह ने कह दिया अगर इसमें कुछ कुछ करता है तो शिरक। तो किसी शय के लिए जो मुमकिन ही नहीं है उस जानिब से अल्लाह ने इशारा करा शिरक का। सही है, हक है। कमाल है। वो कह रहा है कि मेरी जात इतनी सेफ है, इतनी सेफ है कि किसका दखल है ही नहीं। हक, मेरी जात में शिरक नामुमकिन है। नामुमकिन, अल्लाह दलाइल दे रहा है इस बात की कि मेरी जात में शिरक होना ना मुमकिन है। और ये बजात ला इल्म ना अहल और इल्म के बदगुमान, ये शिरक शिरक को माथा पीटते हैं। सुने आप। अब तीसरा, मुमकिन नहीं है। तीसरा शिरक उसे कहते हैं शिरक। पहला हुआ शिरक जाती, जो बका पर कायम है और उसके अलावा कोई शय ऐसी नहीं है जो दावा बका रखे हक है, और उसकी इतनी हयात रखे जितनी हयात वो रखता है। हक, जैसा वो कायम और दायम है, अव्वल से वो आखिर तक है, हक है। वो अव्वल से है और वही आखिर है। तो इस तरह की बका किसी के पास नहीं है, इसलिए वो मुमकिन शिरक ही जाती नामुमकिन मुमकिन ही नहीं है ना। दूसरा खालिक होना, कोई इंसान में ताकत नहीं है कि वो अपनी जानिब से कोई शय पैदा कर दे। कायनात में ऐसे दूसरा बंदा कोई नहीं है मां सिवा अल्लाह के। ऐसी कोई शय नहीं है जो अपनी जानिब से अपनी कुदरत से पैदा करे, खल्क करे। अच्छा, ऐसा कोई करता होगा या दावा करता हुआ तो फिर वो शिरक होगा। मैं खालिक, तुमने सुना कभी किसी ने कि ये कहा कि मैं खालिक हूं? मैंने खल्क किया, कोई नहीं बोला होगा। नहीं, नामुमकिन है ये। क्या है? नामुमकिन है कि नहीं? तुम एक जुमला कहते ना कि इंसान की ताकत नहीं कि मच्छर नहीं मार सकता वो। हकीकत है। अब आई बात सामने, बात साबित हो रही कि नहीं हो रही? सही ना। और तीसरा जो मैंने बोला अभी पहले, सिफाती तौर पर, हाँ, सिफत को बोलकर इकरार करके और उस पर अमल पैरवा होकर कुदरत साबित करना, अल्लाह के मुताबिक मुकम्मल सिफात के ऊपर कुदरत रखना नामुमकिन है। नामुमकिन, बस समझना। हक है। तो ये तीनों सिफात, तीनों मकाम ऐसे हैं अल्लाह के जो बशर के लिए, किसी भी हजर व बसर के लिए, सजर के लिए, किसी भी शय हो, हैवानी हो, नबाती हो, जमादी हो, सुनो, आबी हो, खाकी हो, चरिंद हो, परिंद हो, चाहे जो मखलूक हो, किसी भी मखलूक के लिए इन तीन मकाम की मर्तबे के अंदर किसी का दाखिल होना नामुमकिन है। सही है। और यहां अल्लाह दावा कर रहा है कि इस लिहाज से मेरी जात शिरक से बेअब है। हक है। अल्लाह कह रहा है कि मेरे में शिरक मुमकिन ही नहीं है। सही है। और ये बजात ला इल्म जाहिल ना अहल ये कहते हैं कि शिरक का दावा पीटते फिर रहे। यही तो तो बात फिर इनका खुदा और है, नबी का खुदा और है। फिर तो नबी का खुदा ये खुदा है जो मैंने बयान करा कुरान से। क्या बात है। तो नबी ने ये कहा, दावा सच्चा है कि मुझे अब इस बात का गम अफसोस नहीं है कि मेरी कौम शिरक में मुब्तला होगी। तो नबी की कौम कौन है? जो नबी के नक्श कदम पर है। कौन सा? जो नबी के नक्श कदम पर, वो नबी की कौम है। तो नबी के सामने, नबी के रूबरू, नबी के नक्श कदम पर कौन था? अहले बैत थे। हक। तो अहले बैत की शान में नबी ने ये कही थी कि मुझे डर खौफ नहीं है अब। तब जाके आपने ये कहा था कि मैं कुरान और अहले बैत दो चीजें तुम्हारे बीच छोड़ के जा रहा हूं। हाँ साहब, हक। एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है। क्या बात है। एक थ्योरी है और एक प्रैक्टिकल है। तो अल्लाह के नबी ने हमें इमाम दिया आखिरत की रहबरी के वास्ते, दुनिया और आखिरत की रहबरी के वास्ते। अब अगर हम इस इमाम की अतात अगर ना करें तो हम खसारे में हैं। सही है। जिसे नबी ने मुकर्रर कर दिया उस इमाम को अगर हम तस्लीम ना करें तो हम खसारे में हैं। हम इसकी अतात ना करें तो हम खसारे में हैं। हम इसकी रहनुमाई के नीचे अगर ना चले तो हम खसारे में हैं। हक। सही। तो अहले बैत की अतात उतनी ही फर्ज है जितनी कि नबी का नबी होना या उनका रसूल होना
ہم نے کلمے میں قبول کیا، اقرار کیا، اتنا ہی فرض یہ بھی ہے. حق. کیونکہ نبی نے اپنے دور حال کے قوم کو چلایا سنوارا، مگر ان امام کی ذمہ داری نبی کے بعد والے وقت کی ہے قیامت تک. حق. کہ نبی نے ان کے ذمہ تو نبی نے یہ وہ امام مقرر کر دیے کہ جن کی رہنمائی، جن کی رہبری، جن کا کردار تمہیں قیامت تک پوچھ جائے گا، کافی رہے گا. حق ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اہل بیت کو، مولا علی کو، مولا علی کے طریقے کو، مولا علی کی فقہ کو، مولا علی کی امامت کو، مولا علی کی صلات کو، مولا علی کے تقوی کو، مولا علی کے صوم کو، مولا علی کے طریقہ حج کو، مولا علی کی نسبت محبت کو، مولا علی کی جو جانثاری کو، مولا علی کا جو درود ہے اس کو ہم سر خم تسلیم کرے، سرائے، اپنی زندگی میں سرافہ کرے اور اپنی کامیابی کی کنجی لے جائے. حق مولا علی مولا صاحب. یاد رکھنا پوری امت کے لیے، پوری کائنات کے مسلمانوں کے لیے، قیامت تک آنے والوں کے لیے مولا علی کا طریقہ کار حرف آخر ہے. یہ نمائندگی، انتخاب رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور حق تعالیٰ کی جانب سے محبوب اور مکرم ہے، اور اللہ کی شہادت ہے کہ میری خاص توجہ کرم مولا علی پر ہے. حق. یہ لقب مولا علی کے لیے اللہ کی جانب سے جبریل کے ذریعے آیا تھا. کرم اللہ وجہ الکریم. اللہ جب جب علی کے چہرے کو دیکھتا ہے تب تک اپنے کرم سے نوازتے رہتا ہے، اور توجہ کرم کے رہتا ہے ہمیشہ علی کے ساتھ. اللہ توجہ کرم کے ساتھ رہتا ہے ہمیشہ مولا علی کے ساتھ. تو صاحب جتنے بھی محتاج ہیں انہیں چاہیے کہ وہ صاحب کرم کے ساتھ چلے جائے. حق. صاحب کرم کی غلامی، ان کی اطاعت قبول کرے. حق. اور اسی بنا پر، اسی صداقت پر میں نے جو تحریک مسلک مولا علی کا اعلان کیا تھا، اور ابھی بھی میں اس پر ہی ہوں، اب بھی قائم ہوں الحمدللہ، اور مرنے تک، آخر دم تک کے اس تحریک کو چلاؤں گا. میں نے اس کا حلف لیا ہے. تو صوفی صاحب کا جو سوال تھا شرک کے متعلق، ہاں صاحب. اور نبی کا جو نظریہ تھا، جو کہنا تھا، وہ میں نے وضاحت کر دی. اور یہ بھی ثابت ہوا اس بات کے اندر کہ قوم کون ہے. قوم وہ جو نبی کی اطاعت کرے، حق. ظاہری اور باطنی. حق ہے. اور وہ مولا علی سے بہتر حدیث اور روایت اور تاریخوں میں کوئی نہیں ہے دوسرا. حق. سوال ہی نہیں آتا. اور اس سے بڑی شہادت کیا ہوگی کہ نبی نے فرمایا میں جن کا مولا علی ان کا مولا. اور آپ تو آپ کی ذات سے بڑا افضل ترین کوئی ہوا ہی نہیں، اور آپ نے جس کو چنا اس سے بڑا بھی کوئی نہیں ہوا. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک یہ بات پہنچائے. جی 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 جی. اور یہی بات امت کو پتہ ہی نہیں کہ خطبہ کیا تھا. خطبہ کیا تھا. اصل چیز یہ ہے سارے مغز خطبے میں رکھے ہوئے ہے. علماء سنت کے اندر وہ جگرا نہیں ہے، وہ دم نہیں ہے، وہ قلب کے اندر مستی عشق الہی نہیں ہے، وفائے بوئے علی نہیں ہے، جا نثار فدائے سر مصطفیٰ نہیں ہے. حق. یقین مانے اس لیے یہ حق گوئی نہیں کر سکتے، ورنہ کچھ نہ کرے. اگر صرف جو جتنے خطبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں اتنی خطبوں کی ترجمہ اور تفسیر اور اصلاح کبھی کر دے کبھی، تو پوری قوم ایک پلیٹ فارم کے اوپر آ جائے. یہ تو اور حضرت علی کے خطبے اگر بیان کبھی کر دے کبھی، تو خلفائے راشدین کا اصل ہونا کیا ہے اور کون حقیقی خلفائے راشدین تھے وہ ثابت ہو جائے اور ظاہر ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالی العزیز میں چند ویورز کا مطالبہ ہے اس سے کہ میں حقیقی خلفائے راشدین پر کوئی بات کروں. حق ہے. تو کبھی انشاءاللہ تعالی وقت نکالوں گا، اور غلامان علی کی غلامی میں، اہل بیت پنجتن کی غلامی کے اندر یہ بھی کام سر انجام دوں گا
کہ کسی وقت حق کی فطرت پر مبنی حق کی فطرت پر مبنی حق گوئی پر مبنی انشاءاللہ تعالی ایک تاریخ نما اور تاریخ سے متعلق ایک ایسی روشنی کے اندر خلفائے راشدین کی وضاحت کروں گا جس سے واضح ہو جائے گا کہ خلیفہ راشدین کتنے تھے، دین کے رسید، دین کے رہبر، وہ خلیفہ جن کتابیں اللہ نے اور نبی نے دین کی رہبری دی تھی، حق، اور کون ہے وہ جو خلفائے راشدین نہیں ہیں۔ تو میں دونوں تمیز پر وضاحت کروں گا، اور انشاءاللہ جو ہدایت کے مطلوب ہے ان قریب امید ہے کہ وہ ہدایت یافتہ ہوگے اور علی کی ظاہری اور باطنی عمل پر قائم پیروا ہوگے، علی کی اطاعت کریں گے، مسلک علی پر قائم ہو جائیں گے۔ حق مولا یا علی، علی مولا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔